نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فیہ فریضۃ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل حدیث پاک مروی ہے۔ صحیح ابن خزیمہ کے اندر اس حدیث پاک کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس حدیث پاک کے حصے کا مفہوم یہ ہے کہ جو انسان رمضان المبارک میں ایک نفل عبادت کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے غیر رمضان کے ایک فرض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں ایک فرض عبادت ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے غیر رمضان کے 70 فرائض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا یہ مہینہ ببرکت مہینہ ہے اور یہ نیکیوں کا سیزن کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کا جو ہمارے اوپر حق ہے وہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں جو فرائض عبادات ہیں، دن کا روزہ فرض ہے، 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں، جمعہ ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہی اس فریضے کو بھی ادا کریں۔ فرائض تو ہر مسلمان کرتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر شفقت فرماتے ہوئے اپنی امت کو نوافل کی بھی بہت ترغیب دی ہے اور نوافل کے بھی بہت سارے فضائل بیان کیے ہیں۔ لیکن یہ حدیث پاک جو صحیح ابن خزیمہ کے اندر ہے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس میں نفل کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں ایک نفل عبادت ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے غیر رمضان کے ایک فرض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ترغیب ہے۔ اب نوافل عبادت بہت ساری ہیں۔ نمبر 1 نماز تہجد، نمبر 2 اشراق، نمبر 3 چاشت، نمبر 4 اوابین، نمبر 5 صلاۃ التسبیح، نمبر 6 تحیۃ المسجد، نمبر 7 تحیۃ الوضو، نمبر 8 قرآن کریم کی تلاوت، نمبر 9 ذکر و اذکار، نمبر 10 استغفار وغیرہ۔ یہ ساری وہ نفلی عبادات ہیں۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ بتا رہی ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ان نفلی عبادات کے اندر بھی ہر بندہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے، تاکہ یہ سیزن نیکیوں کا مہینہ ہے، ہم اس کے اندر زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت بھی کر سکیں۔ تہجد کی نماز، اب تہجد کی نماز یہ رات کے بالکل آخری پہر میں ہوتی ہے، اس لیے ہم تراویح اور تہجد کی نماز میں یہ فرق کرتے ہیں کہ نماز تراویح کا وقت عشاء کی نماز کے متصل بعد ہے اور تہجد کا وقت رات کا بالکل آخری حصہ ہے۔ تو تہجد کی نماز رات کے آخری حصے میں ادا کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز تہجد کی رکعتوں کی جو تعداد ہے وہ مختلف منقول ہے، 2 رکعت بھی ہیں، 4 بھی ہیں، 8 بھی ہیں اور 12 تک کی ہیں۔ اس میں جو زیادہ روایات ہیں وہ 8 رکعتوں کی ہیں، تو 8 رکعت ہمیں نماز تہجد بھی ادا کرنی چاہیے۔ اور یہ بالکل آسان ہے۔ جب انسان سحری کے لیے بیدار ہوتا ہے، اس نے سحری کرنی ہے اور سحری کرنے سے آدھا گھنٹہ وہ پہلے بیدار ہو جائے، اس وقت بڑے آرام اور سکون سے انسان تہجد کی نماز ادا کر سکتا ہے۔ 8 رکعت پڑھنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے اندر جو حافظ قرآن ہیں،
کوشش کریں کہ اس کے اندر وہ قرآن کریم زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ ہو سکے تو ایک پارہ پڑھ لیں، نہیں تو آدھا پارہ، نہیں تو ایک پاؤ پڑھ لیں، اور جو حافظ قرآن نہیں ہے وہ چھوٹی صورتیں پڑھ لیں، جتنا ان سے آسانی سے ہو سکتا ہے۔ تہجد میں قرآن کریم پڑھنے کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے اور اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ نماز تہجد پڑھ لیا اور اس کے بعد سحری، پھر فجر کی نماز، اور فجر کی نماز کے بعد ایک اور نفلی عبادت ہے جسے ہم اشراق کی نماز کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ فجر کی نماز ادا کرے اور اس کے بعد اشراق تک مسجد میں بیٹھ کے عبادت کرتا رہے، ذکر اذکار کرے، تلاوت کرے، اور پھر جب اشراق کا وقت ہو جائے تو اس وقت اشراق کی 2 یا 4 رکعت نماز پڑھ لے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کو ثواب کتنا ملے گا؟ ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ عام دنوں کی بات ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ تو بہت ببرکت مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت اس میں 70% ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو گویا اگر کوئی بندہ اشراق کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ عام دنوں میں تو یہ کام آسان ہوتا ہے، رمضان المبارک میں یہ کام تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر انسان جلدی ہوتی ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ کوشش کرتے ہیں کہ فوراً سو جائیں۔ ہمیں اس میں سونا نہیں چاہیے، اشراق تک مل کر ہمیں بیٹھنا چاہیے، ذکر اذکار تلاوت ہم کرتے رہیں تاکہ ہم اشراق پڑھ کر سوئیں۔ تو اشراق پڑھیں گے تو اس کا ثواب ایک مقبول حج اور عمرے کے برابر ملے گا۔ پھر اس کے بعد دوسری نفلی عبادت ہے چاشت کی نماز۔ چاشت کی نماز اشراق سے 2-2.5 گھنٹے بعد ہوتی ہے۔ چاشت کی نماز بھی 2 رکعت پڑھ لیں یا 4 رکعت پڑھ لیں۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے، انسان کے بدن میں اللہ رب العزت نے 360 جوڑ بنائے ہیں۔ جب انسان صبح اٹھتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر گویا ایک صدقہ واجب ہوتا ہے، ہر جوڑ کی وجہ سے ایک صدقہ واجب ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر کوئی شخص چاشت کی نماز ادا کرتا ہے تو اس کے جو 360 جوڑ تھے اور ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب تھا، وہ 360 صدقات ادا ہو جاتے ہیں۔ اتنی بڑی اس نماز کی فضیلت ہے۔ اور ایک فضیلت اس کی یہ بھی ہے، اگر کوئی شخص چاشت کی نماز ادا کرتا ہے تو اگر اس شخص کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تیسری نفل نماز صلاۃ اوابین ہے۔ اوابین مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں ہیں۔ اب یہ 6 رکعتیں کس طرح ہیں؟ 3 رکعت پہلے ہم فرض پڑھتے ہیں، اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہیں اور 2 نوافل، اور اس کے بعد پھر 6 رکعت اوابین کی ادا کرنی چاہیے۔ لیکن حضرات علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے، اگر کوئی شخص مغرب کے 3 رکعت فرض ادا کرتا ہے اور اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ادا کرتا ہے، اگر اس میں وہ نفل کی نیت کر لیتا ہے تو یہ نفل بھی ہو جائیں گی۔ تو گویا 3 رکعت مغرب کی نماز کے فرض پڑھ لیے، اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ، پھر 2 رکعت نفل، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت، یہ 6 رکعت اوابین کی ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس میں افضل یہی ہے کہ 2 رکعت سنت مؤکدہ ادا کر لیں اور اس کے بعد پھر 6 رکعت میں نماز ادا کرنی چاہیے۔ ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اوابین جو بندہ ادا کرتا ہے، ان کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ مختصر میں نے آپ کے سامنے نوافل کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک نفل نماز اور ہے جسے ہم صلاۃ و تسبیح کہتے ہیں۔ یہ صلاۃ و تسبیح کی نماز اتنی اہم نماز ہے اور اس کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ آپ اندازہ نہیں فرما سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صلاۃ و تسبیح کی نماز اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور تحفے اور ہدیے میں عطا فرمائی تھی۔ نے فرمایا کہ میں آپ کو ایسی نماز نہ بتاؤں کہ جو صلاۃ و تسبیح ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیتاً یہ نماز عطا فرمائی ہے۔
صلاۃ و تسبیح۔ صلاۃ و تسبیح پڑھنے کے فضائل بہت زیادہ ہیں، ان میں سے میں آپ کے سامنے ایک فضیلت بیان کرتا ہوں کہ صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ صلاۃ و تسبیح کی نماز ادا کرنے سے 10 قسم کے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ اگلے گناہ، پچھلے گناہ، نمبر 3 پرانے گناہ، نمبر 4 نئے گناہ، نمبر 5 غلطی سے ہو جانے والے گناہ، نمبر 6 جان بوجھ کے کرنے والے گناہ، نمبر 7 چھپ کر جو کیے ہیں وہ معاف ہوتے ہیں، نمبر 8 جو علل اعلان کیے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، نمبر 9 صغیرہ گناہ، نمبر 10 کبیرہ گناہ۔ گویا صلاۃ و تسبیح پڑھنے سے انسان کے 10 قسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ویسے گناہ کبیرہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، لیکن اس صلاۃ و تسبیح پڑھنے سے انسان کے گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تحفہ دیا تو فرمایا کہ بھئی یہ صلاۃ و تسبیح کی جو نماز ہے میرے چچا کوشش کریں کہ اس نماز کو روزانہ ایک دفعہ پڑھ لیں، اگر روزانہ نہ ہو سکے تو جمعہ والے دن اس کو پڑھ لیا کریں، اگر جمعہ والے دن بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، اگر مہینے میں بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیا کریں۔ آخر میں فرمایا اگر سال میں بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ اس نماز کو پڑھ لینا چاہیے۔ تو ہمیں بھی صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے گناہ بہت سارے ہوتے ہیں، صغیرہ بھی ہوتے ہیں اور کبیرہ بھی ہوتے ہیں۔ صغیرہ گناہ دیگر اعمال کرنے سے، نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، نوافل ادا کرنے سے صغیرہ گناہ مٹتے رہتے ہیں، معاف ہوتے رہتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ تو جو بندہ صلاۃ و تسبیح پڑھے گا اللہ رب العزت اس کی وجہ سے اس کے گناہ کبیرہ کو بھی معاف فرما دیں گے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہمیں بڑھ چڑھ کر عبادت کرنی چاہیے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرنے کے لیے اپنی کمر کو کس لیتے اور پھر بستر پر تشریف نہ لاتے یہاں تک کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا۔ پھر اس مہینے کا آخری عشرہ ہے، اس آخری عشرے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرنے میں جو اہتمام فرماتے تھے، جتنی عبادت اس آخری عشرے میں کرتے تھے پہلے 2 عشروں میں اتنی زیادہ عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو اس عشرے کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ بہرحال رمضان المبارک کا مہینہ پورا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، اس کے اندر ہمیں فرائض تو پڑھنے ہی ہیں، فرائض ادا کرنے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہمیں نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کے اندر نوافل کا بھی ہمیں اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔